غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ Islam is a political ideology based on a religion. So this is a political system that we are facing and we must defeat this political system. مسلمانوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ میری ایک موومنٹ کا نام ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم۔ 2 بلین مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، 1 لائن ویژن۔ یہ مطلب وہ اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہونے والا، جو مرضی کر لیں۔ مجھے جب اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ، وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر۔ یہ جو بیچ میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں نا، جو اپنی طرف سے سائنسیں مار رہے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں راستے میں نہ ہو پلیز۔ اور میرے سامنے نتنیاہو آتا ہے نا، جو بائیڈن آتا ہے، میں سمجھتا ہوں جیمز کیمرن آتا ہے، یا یہ فرانس کا آتا ہے جس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں، وہ سامنے میں سمجھ سکتا ہوں، وہ کھلے عام کہتے ہیں ہم دشمن ہیں بھائی آپ کے، آپ میرے راستے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں مطلب آپ ہی کا فرنٹ مین ہوں، میں مسلمانوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ آپ کیوں ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے ساحل نہیں غلط، ساحل کو سائڈ پہ کر دو؟ اور بھائی آپ کو میں نے کون سے فرقے کے خلاف ہوں؟ میں بتائیں، میں شیعوں کے خلاف ہوں یا سنیوں کے خلاف ہوں؟ میں وہابیوں کے خلاف ہوں یا دیوبندی بریلیوں کے؟ آپ مجھے بتائیں، میں کیا خواتین کو الگ سے تخصیص کر رہا ہوں یا مردوں کی؟ کون سی میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے امت کے علاوہ کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی پیوٹ کیا ہو؟ آپ لوگوں کو اپنی بیماریاں خود لگی ہوئی ہیں جو آپ میرے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں۔ I am trying to help you. آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہونا۔ آپ نے جو دکانیں کھولی ہیں وہ چمک ہی جانی ہے، کیونکہ سب مسلمانوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ We thought and we planned and Allah planned. And Allah is the mightiest of all planners. Okay? So اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ جتنے کروڑوں لوگ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اس دفعہ، مجھے IMF میں نمبرز پول ان کرتے نظر آئے ہیں اس دفعہ۔ You have no idea، میرے پاس تو اسٹیٹسٹکس کسی اور طریقے سے میجر ہوتی ہیں۔ 10 فولڈز کے اوپر اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اندر رجسٹریشن آئی ہیں۔ والنٹیئر ورک ہے سارا، فری، پیپل وانٹ ٹو کم ان اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اسٹف۔ سو وہ ایک فنل ہے جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موومنٹ کوئی کیپٹلائز ہوئی بھی ہے کہ نہیں، تو الحمدللہ ہوئی ہے۔ Please ask Mr. Sahil about Source Code Telescope project. Inshallah 2.5 times the power of Hubble telescope Source Code کے بچے خود بنائیں گے۔ پاکستان میں we're trying to acquire a land جو کہ weather friendly ہو، پری ریکوزٹ ہوتا ہے ٹیلیسکوپ لگانے کے، and میری میتھمیٹکس اینڈ فزکس کی فیکلٹی کے بچے انشاءاللہ are going to build this telescope۔ پورا کا پورا میپ ریڈی ہے، الگوز ریڈی، میتھس the science is there، انجینئرنگ رہتی ہے۔ 1.5 to $2 million کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا ویب سائٹ پہ اس کا پورا میپ ریلیز کرنے لگے ہم، اسٹیج وائز کیا ہے، کیونکہ I'm not asking for money from anyone. We need to create that movement of the mind of the mass۔ اب ہم ان آبجیکٹس کی طرف موو کر رہے ہیں کہ جس میں big games are being played. Whoever is playing in space, political power اس کے پاس ہے۔ The calculated decision is politics. It's a political objective to have the most powerful telescope in the planet in Pakistan. Imagine Pakistani boys and girls in their 12th and 13th year of their age building, inshallah, a real telescope. Should be a child's play. That's how it started. کہ بھائی یہ والے کام بچوں کے ہیں، بڑے والے کام کرنے ہیں، وہ بڑا کام کر سکتا ہے۔ مجھے موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر نہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں سر منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں۔ میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی۔ توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا، تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو تمہاری اس 2 نمبری سے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے۔ ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو وہ ریلیاں نکالتا پاکستان میں؟ وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو۔ ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ۔ ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں۔ ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم روڈ بھی اوپر آ کے ہم پلیک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی, ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے, ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا ہے. مسجد نبوی نے کبھی پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا. ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے, یا مکہ نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا, ایسے نہیں ہوا تھا. تو آج جو توحید بچی ہوئی ہے اور کہتے ہیں میں موحد ہوں, میں توحید پرست ہوں, باقی سارے مشرک ہیں, ان کی توحید بھی بس مسجد کی توحید ہے, بسم اللہ شریف کے گنبد کے اندر کی توحید ہے, معاشرے کو بدلنے والی توحید نہیں ہے. یہ انقلابی توحید ہے جو میں نے آپ کو بتائی. یعنی اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو توحید کے ان 3 پہلوؤں کو نمایاں کرنا ہوگا کہ توحید پر مبنی سیاسی نظام کیا ہوگا, توحید پر مبنی سماجی نظام کیا ہوگا, توحید پر مبنی معاشی نظام کیا ہوگا. تب توحید ہے, تب انقلاب ہے, تب آپ کی دعوت انقلابی ہے. فرائض دینی کا جامع تصور, تو فرائض دینی کا جامع تصور انقلابی نظریہ نہیں ہے, یہ آپ کا فرائض دینی کا جامع تصور ہے, یہ کانسیپٹ آف ڈیوٹیز ہے آپ کا. انقلابی نظریہ وہ تب بنے گا جب آپ آج کا سماجی معاشی سیاسی نظام کا نقشہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے. یہ انقلابی فکر کہلائے گی, یہ انقلابی سوچ کہلائے گی. اور یہ وہ چیز تھی جسے لوگوں نے کھایا ہے محمد رسول اللہ کی سنت سے. اتنا تو بتایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. آگے نہیں بتایا کہ حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ, وہ پورا نظام تمہارے جو ہے وہ دسترس میں آ جائے. اور یہ مکے میں بتا دیا میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. یہ اقامت دین کی آیت مکے میں اتری, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, یہ بالکل ابتدا میں اتری. تو یہ کھا گئے. یہ یہودی ایک کام کرتے تھے کہ تورات کے حصے بکھرے کر کے ورق کر کے کچھ دکھاتے تھے, کچھ چھپا لیتے تھے. تو ہم ورق تو نہیں کر سکتے, وہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا ہے, لیکن ہم نے تشریعات بدل دی. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کر دیا, عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ کر دیا, اقامت کا مطلب کوئی تھوڑا بہت آپ نے نماز کی دعوت دے دی تو اقامت دین کر دیا, اللہ خیر صلاح, کہانی ختم, چھٹی. تعبیرات بدل دی. یہ سارے اب ان جو بھی دینی اصطلاحات ہیں ان کو ایک نئی تعبیر دینی ہوگی جو قرآن و سنت کے بھی مطابق ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مطابقت رکھنے والی ہو. یہ تب آپ کا انقلابی نظریہ بنے گا. عافیہ صدیقی کی طرح اٹھائے جانے سے خوف آتا ہے, اور ہمارے ایک بچہ بھی آپ کی تنظیم میں ہے, ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے گورنمنٹ کا اور باہر کی دنیا دشمن بنی ہوئی ہے, کیا جواب ہے؟ اس سے بچنے کی تو ایک ہی شکل ہے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں. You have to live with it. کہاں جائیں گے آپ؟ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے, قرآن میں کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے, تم میرے راستے پر آؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تمہیں کوئی کانٹا نہیں لگے گا, تمہیں کوئی جو ہے قربانی کبھی نہیں کرنا. اللہ دھوکہ نہیں دیتا. آخری زد اس پہ پڑھنی. اس اعتبار سے اس تصور کو لے کر چلنا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف, اس کی کوئی گنجائش نہیں. مذہب اسلام کی گنجائش موجود ہے, اس کو دنیا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ روزہ رکھیں, امریکہ میں رکھیں, ایک آدھ افطاری آپ کو وائٹ ہاؤس میں ہو جائے گی. انڈیا میں مودی بھی اب اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو افطاری کرا دیتے ہیں. لیکن آپ اگر پولیٹیکل ورژن رکھیں اسلام کا تو یہ دنیا گوارا کرنے کے لیے تیار, پھر آپ کی لڑائی ہوگی. جس کا مطلب پھر یہ کہ اب اس معاملے میں دنیا فاشسٹ ہو گئی. بندہ مس ہو جائے, گم ہو جائے, غائب ہو جائے, کوئی نہیں پوچھنے والا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تو اس کو بریکٹ کر دیا گیا ٹیررزم کے ساتھ. آپ بے شک ٹیررسٹ نہ ہوں, آپ کو بس آپ کا پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اسلام کا, لہٰذا آپ ٹیررسٹ ہیں, بس ہوں گے, آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. لہٰذا آپ کو جو ہے پریمپٹیو میئرز کے تحت جو ہے ابھی گم کیے جا سکتے ہیں. لوگ بھول گئے اور اس ہنگامے میں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں, نہ تنظیمیں اور نہ عالم اسلام, جس کی وجہ سے برا نہ منانا. آپ ذرا میری باتیں صبر سے اور حوصلے سے سنیں. میں شہیدوں کو ڈگریڈ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دی, مگر تردید نہیں. یہ بات نہیں تھی جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا. آپ ناراض نہ ہو,
बात मेरी जो तवज्जो और होश से सुने, वरना आलम इस्लाम को वो नुकसान पहुंचेगा जिसकी तलाफी हम कर नहीं सकेंगे। दुश्मन यही चाहता है कि जो बच्चे दीन की तरफ रग़बत रखते हैं ये जाने दे दें ताकि मैदान साफ हो जाए, हम नंगा नाच नाचें, अपने मुल्क में भी शराब बदमाशी और उरियानी फैला दें, दूसरी दुनिया में भी यही बदमाशी हो जाए। जिनमें कुछ जज्बा है ये बेचारे मर जाएं और मैदान खुला में मिल जाए, इस पर तवज्जो देनी है। गहरी साजिश है, इसीलिए कोई नतीजा नहीं निकला। आप देख रहे हैं लोग जाने दे रहे हैं, अदा कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानी हाजिर रही, मगर कोई बन रहा। हिंदुस्तान की गिरफ्त मजबूत हो रही है, हमारे अपने हथियार फेंक रहे हैं। खुद कश्मीर के जो लीडर थे मुजाहिद अव्वल तक, वो ऐलान कर रहे हैं कि ये कोई मुजाहिद नहीं, दहशत कर रहे। सारा काम खराब हो रहा। जो करने का काम था वो नहीं। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तरिया, जहर से इलाज भी हो जाता रोगों का, कड़वी बातें भी सुननी पड़ती। लोगों ने किताल का हम माना जिहाद को बना लिया। बात जिहाद की करते हैं और बात किताल की होगी। किताल एक हिस्सा है उसका कि लड़ा जाए, जाने दी जाए, दुश्मन को मारा जाए, ये जिहाद नहीं है। जिहाद इससे बहुत बड़ी बात है। मैं जो है पढ़ी हाफिज साहब बैठे हैं ये सूरह अल फुरकान की, वहां कोई जिहाद नहीं था। मक्का में कौन सा ये जिहाद हो रहा था, किताल हो रहा, कोई जंग नहीं हो रही, ना कोई मारता था ना मरता था। मगर उस वक्त भी कुरान ने कहा कि जिहाद कबीर करो, बहुत जिहाद करो, अल्लाह के रसूल से कहा। और क्या कहा, तलवार का नहीं, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। कुरान के जरिए अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा जिहाद किया। कुरान फैला, कुरान लोगों के दिलों में उतार। और आपको पता है कि जूल अर्थ, हम किसी का एक चप्पा इलाका छीनने के लिए अगर जंग लड़े तो हमारी मौत हराम की मौत होगी, हम कुफर पर मरेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये राय करमतुल्लाह की जंग नहीं होगी, हम कहते रहेंगे शहीद हैं जन्नत। अल्लाह का दीन इजाजत ही नहीं देता कि सिर्फ मुल्क छीनने के लिए लोगों को मारना। खून इतना अर्जना है इंसान का, एक आदमी मारा जाए तो अल्लाह फरमाता है ऐसे ही जैसे जमीन के सारे लोग मारेंगे। अल्लाह क्या है कि इंसान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, जमीन और आसमान टल जाने के बराबर है। इसकी इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत नागजीर हालात में कि ऑपरेशन जरूरी हो जाए, काटना ही पड़े, वरना मारने की इजाजत नहीं, काफिर को भी नहीं। अल्लाह ये चाहता है कि बजाय उसे दोज़ख में भेजने के जन्नत में ले जाओ। कुरान के जरिए अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ, जाहिदहुम बिही जिहादन कबीर। इस कुरान को हाथ में ले, गली गली और मोहल्ले पहुंच, अपने साथियों के जरिए पहुंचा, किसी गुमराह को हिदायत हो जाए जन्नत में। और फिर यही सबक मिलता है कि बहुत ही कोई बेशर्म किस्म का मुसलमान होगा इस वक्त, बेरुख पत्थर दिल मुसलमान होगा, उसको हया भी नहीं होगी, जो इस ईद में दंदनाता फिरेगा और घरों में खुशियां मना रहा होगा। क्या मतलब, सोचें इस घर का बच्चा मरा हुआ हो, उस घर में सुबह ईद वाले दिन क्या समा होना चाहिए। ये कौम को पता होना चाहिए ईद किसी वजह से हमें दी गई थी ताकि कौम पूरी यूनाइट हो सके। इस ईद को फलस्तीन का सोग मनाया जाएगा, उससे अगले दिन फलस्तीन आजाद हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। हम ईद पे इतने मतलब लैक ऑफ एम्पैथी हमारे अंदर, इतने केयर फ्री हम सेंस सेल्फिश हो गए हैं, हम इतने डिसेंसिटाइज कर दिए गए हैं कि अपने घर के बच्चे मर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एक कौम, एक वक्त आएगा, मैं बड़ों से बात कर रहा हूं, जब बच्चे जो है ना वो खुद नए कपड़े पहन के नहीं निकलेंगे कि शर्म करो अम्मी और अब्बू, हमारे भाई और बहन उधर मर गए और आप यहाँ पे सिर्फ हमारी फिक्र करके अपने आप को सही मुसलमान और बड़ा अच्छा अम्मी और अब्बू सब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वी हैव रियलाइज्ड द रियलिटी ऑफ द ट्रूथ। ये तो आएगा ये वक्त, अगर हमने ना किया तो हमारे बच्चों के थ्रू हमें ये वईदें सुना आवाज पहले से सुना दूं मैं आपको। ये वक्त दूर नहीं है, ये यूट्यूब और टेक्नोलॉजी की वजह से ना, इंटरनेट की वजह से बच्चों को तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारे जो पुराने ग्रे मैटर का इस्लाम जो आया था ना, ये हमारे बच्चों ने क्लियर कर देना ब्लैक या व्हाइट के अंदर। हमारी मर्जी, हमारे ऊपर है वो व्हाइट में जाएंगे हम या ब्लैक में। और ये सारे हालात देखकर भी किसी के अंदर कोई हरकत ना पैदा हो, उसके दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाई ना ले कि मैं इस निज़ाम को बदलने की जिद्दोजहद करूं, तो सवाए अफसोस करने के क्या किया जा सकता। मुझे कहना पड़ता है, तल्ख बात है, कहनी पड़ती है। अगर मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती, आपके अंदर नहीं पैदा होती, तो शायद हमें कोई थपेड़ा लगा नहीं। मेरे घर में शायद मेरे बच्चों की कल की जरूरत है। दूध पीते बच्चे के फीडर में अभी दूध है, इसलिए मुझे एहसास नहीं है। मेरे घर में कोई शायद ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ कि जिसका इलाज मेरे बस से बाहर हो।
और बात भी कह दूं, मेरी बेटी पे, बहन पे, बीवी पे गली के बदमाश की अभी नजर नहीं पड़ी। आपके कारोबार को अभी किसी बदमाश की नजर नहीं लगी। अभी कोई भत्ता लेने आपकी दुकान पे नहीं आया। और ये भत्ताखोर सिर्फ बदमाश ही नहीं है, रियासत भी है। उसके एहलकार अभी टैक्स लेने नहीं वारिद हुए आपके यहां। नहीं तो आपके दिल में भी इनकलाब की आरज़ू पैदा हो चुकी होती। तो आप सोते रहिए, आप आराम कीजिए, आप सुकून से रहिए, आप चैन की बांसुरी बजाते रहिए, आप अल्लाहू की जो ज़रबे लगाते रहिए, इसलिए कि अभी कोई बदमाश आपके घर नहीं आया। जब आ जाएगा ये फ्रस्ट्रेशन आपके यहां भी नजर आएगी। जब आ जाएगा तो आपके अंदर भी ख्वाहिश अंगड़ाई लेगी, कोई अल्लाह वाला आए इस निजाम को बदले। और ये अब मरने वाला है। हमने इसमें कोई हिस्सा डालना है या नहीं डालना, हमारी किस्मत का फैसला इस पे है। सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मझदार में मौजों से टकरा लें, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे।